بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، آپ کو ایک حکایت بھی آپ کے گوش گزر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، پھر اس کے تناظر میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ تو بہت بہترین واقعہ ہے، ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے آٹا گوندا روٹی پکانے کے لیے، تو گھر میں آگ نہیں تھی، تو ان کی اہلیہ کہیں برابر میں پڑوس میں آگ لینے کے لیے چلی گئیں۔ اتنے میں پیچھے ایک سائل آیا، انہوں نے آ کر سوال کیا آٹے کا، تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ گوندا ہوا آٹا جو روٹی کے لیے تیار تھا، وہ گوندا ہوا آٹا اٹھایا اور سائل کو دے دیا، عطا کر دیا۔ سائل لے کر چلا گیا، دعائیں دیتا چلا گیا، بلکہ کیونکہ سائل بھی ہم اگر 1 روپیہ دیتے ہیں وہ لاکھوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ خیر، تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کی زوجہ محترمہ واپس آئی، وہ آگ لے کر آئی، تو آگے آٹا ندارت، آٹا نہیں تھا، تو پوچھا آٹا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے سائل کو دے دیا۔ وہ اس پر تھوڑی سی ظاہر سی بات ناراضگی یہ ہوئی کہ بھئی گوندا ہوا آٹا ہے اور پکانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہ بھی سائل کو دے دیا، وہ بھی بیٹھ گئی۔ خیر، اور کچھ کہا نہیں، جھگڑا وغیرہ نہیں کیا۔ آج کل تو جھگڑے تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اٹھ کر چلے گئے، تو ایک شخص ہاتھ میں ڈش لیے لے کر کھڑا ہوا تھا، اور اس میں روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور سالن بھی ساتھ میں تھا، ڈونگا سالن کا بھی بھرا ہوا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ وہ لے کر گھر میں چلے آئے اور اپنی زوجہ سے کہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی صدقے کا بدلہ لوٹا دیا۔ جیسی بات ہے، یاد رکھیے جو ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ فوراً ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یا اس کا بدلہ اس سے بہتر جو ہمارے لیے ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ آخرت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب بندہ قیامت کے دن اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ پوچھے گا کس وجہ سے بخشش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارا وہ نیکی کرنے کا وہ عمل ہے، وہ صدقہ کرنے کا جو آج بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں تجھے اس کے بدلے میں تیری مغفرت کرتا۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا جلدی اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دیا، روٹی بھی پکی پکائی عطا فرما دی، اور ساتھ میں بونس میں سالن بھی پکا پکایا عطا فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے مردوں کے اندر کچھ جسارت ہوتی تھی کہ وہ اپنے بل بوتے پر کچھ نہ کچھ مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ چیز صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آج اتنی جسارت نہیں ہے، بہت کم ہے۔ پہلے ہمارے انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات تھے وہ مرد حضرات کیا کرتے تھے، آج ہماری لیڈیز یہ کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، حالانکہ لیڈیز کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، خرچ تو زیادہ کرتی ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، تو آپ کے امہات المومنین حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جو کچھ پہنا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، اپنے جسم پر سونے کے یا چاندی کے کچھ مالیت کے کچھ زیور تھے، تو آپ نے وہ سارے کے سارے اتار کر اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں کر رہا تھا کہ صدقہ کرنے میں ویسے تو عورتیں اگر اپنی پہ آئیں تو کہتے ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی وہ ندی کراس کر لیتی ہیں اور بڑی دل والی ہوتی ہیں، اور اگر نہ کریں تو پھر ایک جو ہے نا نالی کے اوپر بھی اڑ جاتی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر یہ انفاق فی سبیل اللہ کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کل کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم سے یہ چھین کر
یہ عورتوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے، کسی نے کہا کہ آج کل ہمارے مردوں کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں کے پاس زیادہ چلے گئے ہیں، ہمارے دین کے یا دنیا کے یا گھر کے یا باہر کے جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں۔ تو بادشاہ نے نہ مانا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے ایک وزیر کو بھیجا کہ جاؤ 100 گھروں میں جاؤ اور وہاں سے جا کر پوچھو کہ آپ کے گھر کے جو فیصلے کون کرتا ہے۔ تو وہ وزیر گھر گھر جا کر یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے گھر کے فیصلے کون کرتے ہیں۔ اہل خانہ سے پوچھتا تھا تو گھر والے کہتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، بڑی وہی ہیں، گھر کے معاملات وہی چلاتی ہیں، گھر کے فیصلے بھی وہی کرتی ہیں، ہمارے معاملات اکثر فیصلے وہی کرتی ہیں۔ تقریباً 100 میں سے 99 نے کہا کہ ہمارے گھر کے فیصلے ہماری لیڈیز کرتی ہیں۔ تو صرف ایک نے کہا کہ جی گھر کے فیصلے میں کرتا ہوں، ایک مرد نے، ماشاءاللہ وہ مرد ہی ہوگا۔ خیر، وہ وزیر اسے لے کر بادشاہ کی خدمت میں اس نے پیش کر دیا کہ حضور یہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر کے یا دینی دنیاوی فیصلے جو بھی ہیں یہ خود کرتا ہے، یہ لیڈیز نہیں کرتی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بٹھاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ اس کے پاس چلتے چلتے گیا، اس نے کہا بھائی ماشاءاللہ میں نے تیری تعریف سنی ہے، اب تیرے لیے میں نے ایک گھوڑا تیار کیا ہوا ہے نا انعام دینے کے لیے۔ 2 گھوڑے ہیں، آپ ان میں سے چوائس کر لیں، ایک کا رنگ سیاہ ہے، ایک کا سفید ہے، دونوں کی قیمت بھی برابر ہے، دونوں خوبصورتی میں بھی برابر ہیں، آپ سیاہ گھوڑا لوگے یا سفید گھوڑا لوگے؟ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس شخص نے آخرکار جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اپنی زوجہ سے اس کے بارے میں مشورہ کروں گا، میں اپنی زوجہ سے پوچھوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ 100 کے 100 ہی مرد وہ تھے کہ آج کل یہ ہمارے بھی یہی کلچر ہے، ہمارے فیصلے بھی ہماری لیڈیز کرتی ہیں، ہمیں کسی جگہ پر خرچ کرنا ہو تو خرچ کرنے میں بھی ہماری لیڈیز سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے۔ نہیں بھئی ایسا نہیں، ہر کسی کی خبر اپنی اپنی آنی ہے، لیڈیز کی اپنی آنی ہے، لیڈیز کو چاہیے اپنی جگہ پر وہ صدقہ کریں، بلکہ وہ گھر والوں کی بھی اصلاح کرتی رہیں، بلکہ کام تو یہ مرد کا ہی ہے کہ وہ گھر والوں کی بھی اصلاح کرتا رہے کہ آپ بھی صدقہ دیا کریں، وہ بھی دل کھل کر صدقہ دیا کریں۔ تو یہ سارا واقعہ آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ناظرین کرام ماہ رمضان ہے اور آگے عید الفطر بھی آنے والی ہے، اور ہم صرف اپنے کو نہیں دیکھنا، ہم نے ساتھ ساتھ اپنے غریب اپنے بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، جو عیالدار کو بھی دیکھنا ہے، تو ہمیں ان کے بھی تھوڑی خدمت کرنی چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا اجر عطا فرما دے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر عطا فرمائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور یقیناً میں ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً اگر دنیا میں بھی نہیں ملا تو آخرت میں انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کھول کر اپنے غریب بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔